बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। शेर तो आपने सुना होगा, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बात करेंगे सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर के कत्ल केस के हवाले से। लाहौर में पेश आने वाला वाक़या शेरा कोट के करीब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहस हो रही है। समझ नहीं आ रही कि महज कुछ गलीज़ गालियाँ देने की वजह से एक शख्स ने, जो कि शादीशुदा है, जिसकी 2 साल की एक बेटी है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और 3-4 माह बाद उसका दूसरा बच्चा आने वाला है, उसने ये कैसे किया कि जी एक पुलिस इंस्पेक्टर को उसके अपने पिस्टल से जो है वो कत्ल कर दिया। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। उसकी छोटी बहन का जो है इंटरव्यू, उसकी फैमिली का इंटरव्यू सामने आया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, और साथ साथ इसके अलावा क्या बात सामने आई है वो भी। इसके अलावा जो वहाँ पर, अब तो आपको पता है सोशल मीडिया वाले दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो लोग जो है उसको हीरो कह रहे हैं जिसने ये कत्ल किया है। क्यों कह रहे हैं? और साथ साथ इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मेरे पास पहुंची हैं। कोशिश ये है कि इस मामले के ऊपर जितने भी डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुई हैं वो आपके साथ शेयर करें। और उसकी छोटी बहन ने एक बात की है जो उसको भी अहमियत ज़रूर देनी चाहिए, वो भी ऐसे नहीं कह रही। ये क्या मामलात हैं, आज इनके ऊपर बात करेंगे। कातिल अदील जो है, जिसने ख़ुद किया, फिर उसके बाद पुलिस को ख़ुद गिरफ़्तारी दी, इसके हवाले से जो चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल है, और ये तस्वीर है मकतूल सैफुल्लाह नियाज़ी, कातिल अदील मैकेनिक, और उसके साथ एक और शख्स की, जिसमें जो मकतूल हैं उनके हाथ में एक गन है, कातिल जो है उसके हाथ में पिस्टल है, और एक शख्स इनके दरमियान खड़ा हुआ है, और लग ये रहा है कि ये लोग शायद किसी शिकार पे कहीं बाहर मौजूद हैं। उस तस्वीर को लेकर जब मैंने लाहौर के दोस्तों से पूछा, क्राइम रिपोर्टर दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तस्वीर इन दोनों की इकट्ठी इसलिए है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के बड़े क्लोज़ थे। अदील के हवाले से अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ महफ़िलों में बैठकर जो सैफुल्लाह नियाज़ी है वो लोगों को ये कहता था कि अदील मेरे बच्चों जैसा है, मेरे बेटों जैसा है। अदील के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि वो ट्रैक्टर का मैकेनिक है, उसके चचा की ट्रैक्टर की वर्कशॉप है, जिसके ऊपर ये सैफुल्लाह नियाज़ी अपने एक और दोस्त जो कि ट्रैफिक वार्डन है उसके साथ एक अपार्टमेंट या फ्लैट, जिसको क्वार्टर जो भी कह लें, उसमें रहता था। अदील के साथ इसकी बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, और लोग तो ये भी कहते हैं कि अदील इसके बहुत सारे मामलात में इसका हम राज भी था, और बहुत सारी चीज़ें सैफुल्लाह नियाज़ी के हवाले से वो जानता था। सैफुल्लाह नियाज़ी उसे बहुत सारे काम लेता था। सैफुल्लाह नियाज़ी के कपड़े इस्त्री करने हों, बाहर से खाना लाना हो, कुछ भी काम हो तो अदील की आवाज़ आती थी, और अदील उसकी हर आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहता था, जाता था, उसके काम करता था। अक्सर व बेशतर जो इन दोनों के बीच में बैठने वाले दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि सैफुल्लाह नियाज़ी इसके देर से किसी काम से आने के ऊपर जो है वो अक्सर व बेशतर इसको गालियाँ देता था, और ये आगे से टाल जाता था, सरफ़ नज़र कर जाता था, कह जाता था कि जी आइंदा नहीं करूँगा, और इस तरह करके ये बात टाल जाता था। अच्छा, जिस दिन वक़ुआ हुआ उस दिन की अब आपको बात बताता हूँ। वक़ुए वाले दिन ये हुआ, जो चीज़ अब सामने आई है वो ये है कि जी वक़ुए वाले दिन जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी उसी कमरे में मौजूद था जहाँ पे सैफुल्लाह नियाज़ी रहते थे। बताया ये जा रहा है कि जी उस दिन वर्दी इस्त्री करनी थी अदील ने, और इसने आने में थोड़ी सी इसको देर हुई, जो चीज़ सामने आई है, और फिर उसके बाद सैफुल्लाह नियाज़ी ने इसको गालियाँ दी। ये भाग के गया, सैफुल्लाह नियाज़ी उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा, इनके आपस में तलखी हुई, ये अदील भाग के अंदर गया, उसी का पिस्टल पड़ा हुआ था, पिस्टल उसने निकाला, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सुन चुके हैं। बहरहाल जी ये सारा मामला जो है वो अक्सर व बेशतर पेश आता था, और कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है जो बात सामने आई है वो ये है कि लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अदील को हैरान कुन तौर पर, और कहते हैं कि जी ज़ाहिर है, और आपने भी अक्सर व बेशतर, मैंने भी कल आपको बता दिया कि जी जो इंस्पेक्टर साहब हैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत सारे थानों में रहे हैं। मैंने आपको कल बताया कि मुख्तलिफ़ थानों में रहते हुए उनके हवाले से ये था कि बदतमीज़ी करते थे, मुअत्तल भी हुए कई बार, और उनके साथ ये मामला पेश है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है उनको, और वो सारा। अच्छा, इसके अलावा
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی ایک چیز اور جو چل رہی ہے، جو سامنے آئی ہے، جو اس کی چھوٹی بہن نے بھی شاہد چودھری صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ عدیل کے ساتھ زیادہ تلخ کلامی جو ہوئی وہ 2 دن پہلے سے چل رہی تھی سیف اللہ نیازی کی۔ ہوا کچھ یوں کہ عدیل گھر آیا اور اس کو پیچھے سے کال آئی، سیف اللہ نیازی نے اس کو گالیاں دیں۔ وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ آگے سے کہتا رہا چاچا میں تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، وہ اس کو چاچا بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ جی، اور پھر اس نے بہت زیادہ گالیاں دیں اور پھر اس کے بعد عدیل غصے میں گھر سے باہر نکل گیا اور پھر رات کو دیر سے واپس آیا۔ یہ اس کے گھر والے بتا رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی بہن یہ بتاتی ہے کہ ہمارے وہ چچا جن کی یہ ورکشاپ ہے، جو کہ کیونکہ یہ جو فلیٹ ہے یہ ورکشاپ کے اوپر ہے، اور یہ فلیٹ اور ورکشاپ جو ہے یہ ایک ہی شخص کی ملکیت ہیں جو نیازی اڈے والے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے سیف اللہ نیازی کے رشتہ دار ہیں۔ تو جو کرائے شرائے کا معاملہ ہوتا تھا غالباً وہ بھی سیف اللہ نیازی ہی دیکھتے تھے، جو ان دکانوں اور ان کے فلیٹس وغیرہ کے کرائے ہیں۔ تو بچی یہ بتاتی ہے کہ 2-3 دن پہلے، اس وقوعے سے 2 دن پہلے، جو میرے چچا ہیں جن کی ورکشاپ کے اوپر عدیل کام کرتا تھا، وہ آئے ہوئے تھے۔ تو عدیل سے چچا پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے تمہاری سیف اللہ نیازی کے ساتھ، کیا بات ہوئی ہے، تم اس کے ساتھ کیوں تمہاری مارا ماری یا وہ ہوئی ہے، منہ ماری ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی دکان کا کرایہ بڑھائیں، اور میں نے کہا کہ جی دکان کا کرایہ نہیں بڑھاتے، اور اس بات کے اوپر میری اس سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو چچا نے کہا کہ چھوڑو میں اس سے خود بات کر لوں گا، تم اس سے بات نہ کرنا۔ ایک چیز یہ بھی جو ہے وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں موجود ہے۔ اچھا، میری جو بات ہوئی ہے وہاں کرائم رپورٹرز کے ساتھ، یا جتنے دوست وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہ لوگوں سے وہاں پہ مل رہے ہیں، وہاں پہ جو آس پاس عدیل کے ساتھ کام کرنے والے مستری ہیں، یا وہاں پہ جو ورکشاپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، وہ ایک اور فیکٹر بھی اس میں بتا رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سیف اللہ نیازی بہت اعتماد کرتا تھا عدیل کے اوپر، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو عدیل کو پتہ تھیں سیف اللہ نیازی کی، اور ظاہر ہے وہ عدیل کا خیال بھی کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آس پاس کام کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عدیل کا بہت خیال کرتا تھا۔ گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، غلیظ زبان استعمال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ایک خیال بھی بڑا کرتا تھا۔ اس کو جو ہے اپنے ساتھ ادھر ادھر لے جاتا تھا، اور مطلب کچھ لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ عدیل کو اس مکینک کے پاس لانے والا بھی شاید سیف اللہ نیازی ہے، وہ اس کو لایا تھا، اور اس مکینک چچا کے پاس اس کو کہا کہ یار تم کام کرو۔ وہ اس کا بھی کام کرتا تھا، ٹریکٹر مکینک کا، اور سیف اللہ نیازی کا بھی کام کرتا تھا۔ تو اتنی حد تک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اعتماد تھا، اور بہت ساری ایسی باتیں سیف اللہ نیازی کے راز وغیرہ تھے جو عدیل کے پاس تھے، اور ان کے آپس میں ظاہر ہے بہت چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی تھیں۔ تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ شاید ان معاملات میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی تلخ کلامی ہوئی اور بات اتنے تک پہنچی۔ بہرحال جی، جو اس کی فیملی والے ہیں ان کے انٹرویوز میں نے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور ویسے بھی جو لاہور میں ٹرینڈ ہے، جو کرائم رپورٹر دوست بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے جو فیملی ہے عدیل کی، ان کی طرف سے، کہ کہیں کسی پولیس مقابلے میں عدیل کو نہ مار دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس والے کو مارا ہے اس نے، تو جب مجرم اعتراف کر لیتا ہوتا ہے، جب وہ یہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو پولیس جو ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے عدالتوں میں جانے، کیس کو چلانے، ثبوت جمع کرنے، ٹرائل، پھر اگلے اپیلیں، پھر مسائل اور آگے معاملات میں جانے سے کوشش یہ کرتی ہے کہ ریکوری کے لیے لے جا رہی ہوتی ہے، اور وہیں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کے دوست چھڑانے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ ہم نے امیر بلاج قتل کیس میں بھی دیکھا تھا، احسن شاہ کے حوالے سے جو کیا تھا کہ جی اس کے دوست چھڑانے کے لیے آئے، انہوں نے فائرنگ کی، اپنے دوستوں کی فائرنگ سے وہ مر گیا، اور پولیس والے بھی زخمی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ قصہ فائل بند ہو جاتی ہے۔ تو جو عدیل کی فیملی والے ہیں، اس کی وائف میں نے دیکھی، اس کی چھوٹی بہنیں دیکھیں، والد صاحب اس کے ٹریکٹر ٹرالی چلاتے ہیں، ریت کا کام کرتے ہیں، والدہ ہیں، دادی زندہ ہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل بھی ایسے نہیں تھا، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں تھا، خدا را ہمارے بچے پہ رحم کریں۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کو کسی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کورٹ میں جانا چاہیے، یہ معاملہ انصاف ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے اس نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا فیکٹر تھا۔ اور پولیس نے جو سٹوری بنائی ہے، جو ایف آئی آر کاٹی ہے، وہ تو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن اس چیز کے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل مسئلہ تھا کیا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بس غصے میں آیا اور اس نے آ کے پسٹل اٹھایا اور اگلے بندے کو مار دیا، اور اس بندے کو جس کے ساتھ وہ بڑے عرصے 6-7 سال کا کہہ رہے ہیں تعلق ہے ان کا آپس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کل سے لے کر اب تک جو ہے، ایک تو اہل خانہ سامنے آ گئے ہیں، پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل خانہ جو ہے وہ اس انٹرویو کے بعد رپورٹس ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں۔ ہمارے رپورٹر دوستوں نے رابطہ کیا ہے تو وہ رابطے میں نہیں آ رہے اس شاہد چودھری صاحب والے انٹرویو کے بعد۔ یہ کچھ چیزیں تھیں
جو میرے پاس پہنچی تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وقوع سے 2 دن پہلے ان کی بیماری ہوئی، پھر اس طرح یہ اس کا آنا اور پھر کرائے کے بڑھانے کی بات کرنی اور یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں جو ہے اب کھل کے سامنے آئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ سب پہ اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔